طائف کے پہاڑوں میں ایک بار پھر وہ سین دہرایا گیا جو قدرت کی جانب سے ایک سخت وارننگ کی صورت میں آتا ہے۔ ہر طرف دھواں، آگ کی لپیٹیں اور خوف کا عالم۔ یہ سب کچھ کسی فلمی کا سین نہیں بلکہ حالیہ دنوں کا ایک سچا واقعہ ہے۔ سوال یہ ہے کہیں یہ سب کچھ انسانوں کی ان نافرمانیوں کا نتیجہ تو نہیں؟ ناظرین، سعودی عرب کی سرزمین جہاں کبھی انبیاء نے قدم رکھا، آج وہاں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم دی جا رہی ہیں جو اسلام کی بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ ناچ گانے کے بڑے بڑے کانسرٹس، بے حیائی کے مناظر اور دین کی تعلیمات سے دوری، کیا یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیتے؟ حج جیسے عظیم فریضے کا ایام قریب ہے اور ایسے میں آگ کا یہ عذاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن جا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں طائف کے پہاڑوں میں لگی اس ہولناک آگ کی جو اپنی شدت اور پھیلاؤ کے لحاظ سے حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفت بنتی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ آگ تقریباً 10 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی ہے اور بنی مالک کے پہاڑ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور کچھ رپورٹس کے مطابق آگ کی شدت اشفا کے علاقے تک بھی محسوس کی گئی ہے۔ حالانکہ ان اطلاعات کی تصدیق وہاں کے مقامی لوگ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے مختلف علاقوں سے فائر فائٹرز کو طلب کیا گیا، لیکن شدید گرمی، خشک پہاڑی علاقوں اور تیز ہوا کی وجہ سے آگ پر قابو پانا انتہائی مشکل ہو گیا۔ ایک مصری شہری پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے فارم ہاؤس میں غلطی سے آگ جلائی جو بعد میں پورے پہاڑی سلسلے میں پھیل گئی، اور اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر سعودی شہریوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا اور مصریوں کو ملک بدر کرنے کی باتیں بھی ہونے لگیں۔ البتہ مصری افراد کی جانب سے اپنے دفاع میں مختلف بیانات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی یہ معاملہ تحقیقاتی مراحل میں ہے۔ آگ کے پھیلاؤ کا اگر مشاہدہ کریں تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ علاقہ زیادہ سرسبز نہیں ہے۔ پہاڑوں پر زیادہ تر خشک پتھر ہیں اور چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، بڑے درخت بالکل بھی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں گھنے درخت ہوتے تو شاید نقصان کئی گنا زیادہ ہوتا، اور عام طور پر درختوں کو زندگی کی علامت اور ماحول کی بہتری کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسے حالات میں یہاں درخت ایندھن بن کر خطرہ بن سکتے ہیں۔ آگ اتنی شدت سے پھیلی ہے کہ اگر اس علاقے میں زیادہ درخت ہوتے تو شاید یہ سانحہ ناقابل قابو ہو جاتا۔ یہاں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم نے درختوں کی اہمیت کو تسلیم تو کیا، لیکن ان کی حفاظت کا نظام مضبوط نہیں بنایا۔ کئی ترقی یافتہ ممالک میں جنگلات کی آگ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جہاں انسانی لاپرواہی یا قدرتی عوامل کی وجہ سے لاکھوں ایکڑ رقبہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ایسے میں اگر درخت لگانا ضروری ہے، ان کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی، تیز رسپانس ٹیمز اور عوام میں شعور بیدار کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ایک اور پہلو جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ کا نظام ہے۔ جب انسان اپنی حدود پار کرتا ہے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال کر نافرمانی کرتا ہے تو پھر کبھی زلزلے، کبھی طوفان اور کبھی آگ جیسی آفات کے ذریعے سے جھنجھوڑا جاتا ہے۔ سعودی عرب جو کبھی اسلام کی روحانی قیادت کرتا تھا، آج وہاں ایسے فیشن شوز، گانے بجانے کی محفلیں اور بے پردگی کے مظاہرے ہو رہے ہیں جو کبھی سوچنا بھی مشکل تھا۔ کیا یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان واقعات کو صرف خبریں سمجھ کر نظر انداز نہ کریں بلکہ ان سے سبق بھی حاصل کریں۔ آگ صرف پہاڑوں میں نہیں لگی، یہ ہمارے دلوں میں بھی بے حسی کی آگ لگا رہی ہے۔ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ سلسلہ آگے بھی چل سکتا ہے اور شاید زیادہ شدت سے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ قدرتی آفات میں انسان کی معمولی سی لاپرواہی کتنا بڑا ڈیمیج کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ درختوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی موجودگی کے خطرات کا بھی خیال رکھنا ہوگا، اور تیسرا سب سے اہم کہ جب ایک قوم اللہ کے دین سے منہ موڑتی ہے تو پھر اسے قدرتی آفات کے ذریعے جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کو دوبارہ اس راہ پر لائے جو نجات کی طرف جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے،
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔